اگر آپ دیکھیں جن حالات میں عورتیں رہتی ہیں تو چوز والا چیلنج ہوتا ہی نہیں ان کے پاس. یہ سمجھ لیں کہ ان کو آگاہی تو ہے ہی نہیں ایکسکیوز می آگاہی تو ہے نہیں اپنے حقوق کے حوالے سے. آگاہی ہوگی بھی تو وہ تو اکثر ایسی اقتصادی اور اپنی اسٹرکچرل ڈس امپاورمنٹ کی بند گلی میں رہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو تو ریفارم اور ترقی کے سارے دروازے ان پر بند کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایجوکیشن ایکسیس لے لیں, ہیلتھ کیئر ایکسیس لے لیں, اور جو اعداد و شمار ہیں وہ اسٹیٹسٹکس آف شیم فار آل آف us that 48% of women and girls in Pakistan, only 48% have access to health care, and even less have the right to make decisions about their health care. Those are two different things. Even less girls and women have the right to make decisions about their health care and what happens to their body. تو جب کہ لڑکیاں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی, تو کس کی مرضی ہوگی؟ میرا جسم تیری مرضی ہوگی؟ مجھے بتائیں, میرا جسم تیری مرضی ہوگی؟ I don't think so. Not at all. شاید کسی کو برا لگے, اس کا جو بھی وہ کانوٹیشنز لیں, لیکن اس کا مطلب میری نظر میں یہ ہے کہ آپ کو تو آپ کا مذہب بھی یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی بلوغت میں شادی کریں, اور جو آپ کے ساتھ جس وقت نکاح خواہ بھی بیٹھا ہوتا ہے 3 دفعہ کس لیے پوچھنا ہے؟ گواہ کس لیے بٹھائے ہیں؟ وکیل کیوں ہوتا ہے عورت کا؟ 3 دفعہ کیوں پوچھتے ہیں منظور؟ تاکہ دھوس دھمکی سے, زبردستی سے کمیونٹی فیملی آپ کی شادی نہ کرے. کبھی کسی وجہ سے, کبھی بٹا سٹا ہوتا ہے, کبھی بس کر دیا شادی, اس کے عوض کچھ ملتا بھی ہے, کبھی کبھی تو جائیداد کے لیے, کبھی کبھی کیا بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے تو بہت ہی ظلم ہوتا ہے, پورے ہر صوبے میں ہوتا ہے. اور جتنا آپ قوانین بنائیں ضروری ہے, لیکن قوانین کے باوجود ہی ہوتا ہے. آپ سوچیں بغیر قوانین کے کیا حالت ہوتی ہوگی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دس از اگینسٹ دی لا, پھر بھی کر رہے ہیں. آپ سوچیں. کیا سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو آج یہ سیمینار منعقد کی گئی 8 مارچ کے دن کے حوالے سے, کتنا اس وقت پاکستان میں خواتین کے حقوق محفوظ ہیں, یا کس قسم کے اقدامات اب تک اٹھائے گئے ہیں, اٹھانے کی ضرورت ہے؟ یہ بہت اچھا اور اہم سیمینار تھا. دیکھیں, خواتین کے حقوق کی جدوجہد نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مسلسل جاری ہے. جب تک انسان ہیں اور ان میں آپس میں ناانصافیوں کا سلسلہ ہے, یہ جدوجہد ہر جگہ پہ, ہر ملک میں جاری ہے. تو ہمارے ملک میں بھی بہت سے مسائل ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنی زندگی میں یہاں پہ بہتری دیکھی ہے, ترقی دیکھی ہے, بچوں کی تعلیم بڑھ رہی ہے, اور اس کے یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے. اور قوانین تو موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشن ذرا کمزور ہے, اور ہم سسٹم کو اسی وقت بہتر بنا سکتے ہیں جب ہم سسٹم کو بار بار استعمال کریں. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ امپلیمنٹیشن میکنزمز بہتر کیے جائیں, اور اس میں شہریوں کو بھی اپنا ہاتھ ڈالنا چاہیے, قوانین کو عمل درآمد میں اپنا حصہ جو ہے وہ انہیں کرنا چاہیے. ذمہ دار کون ہیں؟ ذمہ دار ہم خود ہیں. دیکھیں, ایک محاورہ ہے دیٹ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل کریں. اب ظاہر ہے ہمارے ملک میں بہت سے ایسے طبقات ہیں جہاں پہ تعلیم نہیں ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے, دور دراز علاقے ہیں, تو وہاں پہ بھی پھر ہمارا معاشرے کا, سوسائٹی کا, حکومت کا, میڈیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے جو ملک میں اچھے قوانین ہیں اس کے بارے میں آگاہی کریں. اور حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے بحیثیت ڈیوٹی بیئررز کہ وہ خاص طور پر ایسے علاقوں میں, دیہی علاقوں میں جہاں تک لوگوں کی قانون تک رسائی نہیں ہے, وہاں قانون خود ان تک پہنچے اور ان کی مدد کرے. تو یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے. شہریوں کا اور ریاست کا ایک جو باہمی معاہدہ ہوتا ہے, عمرانی معاہدہ ہوتا ہے, اس کے تحت ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اس میں ہمارے حقوق و فرائض مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہیں دونوں کے. حفظہ بخاری صاحبہ, کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کے جن مسائل کا یہاں پہ ذکر کیا گیا, ان مسائل کے نہ ہونے میں یا نہ ملنے میں زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جیسے ابھی میڈم نے کہا کہ خواتین خود ذمہ دار ہیں جنہیں اپنے حقوق کے حوالے سے آگاہی نہیں ہے,
یا حکومتیں ذمہ دار ہیں, معاشرہ ذمہ دار ہے, کون ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاز آر دیئر. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں خواتین کو ایکول رائٹس جو ہیں وہ گرانٹیڈ رائٹس کے طور پر لکھے ہوئے ہیں. ان کو انفورس کرانے کے لیے ہم آواز بھی اٹھا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, میکانزم از دیئر, بٹ جو ہمارے رویے ہیں, معاشرے کے رویے جو ہیں وہ فیوریبل نہیں ہیں خواتین کے حوالے سے. قوانین کا بنا دینا, حقوق کا لکھ دینا, ان کو انفورس نہ کروانا یا ان کو نہ پہچاننا. اگر آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ایوری ون از ایکول ان دی آئی آف لا, تو کیا یہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں خواتین کو وہی ایکول اپرچونٹیز ملتی ہیں جو مرد کو ملتی ہیں؟ ہمارے ہاں تو ابھی ہم اسی بات سے نہیں نکلے ہیں کہ عورت کو رائٹ آف ایجوکیشن بھی دینا چاہیے یا نہیں. اور یہ معاشرہ جو ہے نا, آپ اس کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ خواتین بیسڈ ہے. اگر آپ آدھی سے زیادہ آبادی کو جاہل رکھیں گے, آدھی سے زیادہ آبادی کو ڈپرائیو رکھیں گے, آدھی سے زیادہ آبادی کو جو ہے وہ ان کو شعور ہی نہیں دیں گے, ان کو اپنے بیسک رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ کیا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ کوئی فورن ایجنڈا نہیں ہے, یہ اسلامک ایجنڈا ہے. اسلام نے سب سے پہلے مساوات کا درس دیا نا. یہ تو ہماری تعلیمات میں ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. جو رائٹ آف لائف آج آپ کا کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے وہ اسلام نے آ کے عورت کو دیا کہ اس کو بھی جینے کا رائٹ ہے, اس کو بھی ایکول اپرچونٹیز ہیں. اور ایون آپ اپنے قرآن پاک میں دیکھ لیں کہ عورت کا جو رائٹ آف انہیریٹنس ہے وہ ڈٹرمن ہے, اس کا رائٹ آف ڈاور ہے وہ ڈٹرمن ہے. میننگ دیر بائی کہ آپ کی شریعت, آپ کا اسلام جو ہے وہ فائنینشیل امپاورمنٹ آف وومن کو گارنٹی کرتا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ ہمارا معاشرہ کیوں نہیں گارنٹی کرتا؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے ایک منافق معاشرہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, لیکن جو اسلام کی بیسک ہے, جو اسلام کا جو نظریہ ہے وہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ ان کو یہ اسلام داڑھی رکھ لیں, 5 وقت نماز کے لیے اذانیں ہوتے رہے, یہ نہیں ہے. آپ جب انسان کی دل آزاری کرتے ہیں, کسی کے حق تلفی کرتے ہیں, جب خواتین کو ان کا وراثتی رائٹ نہیں دیا جاتا, جب ان کو ان کے جو وہ قوانین جو شریعت میں اور قرآن میں ہیں وہ نہیں دیے جاتے, آپ جب تک خواتین کو فائنینشیل امپاورڈ نہیں کریں گے, ان کی پولیٹیکل وکٹم ان کو وزڈم نہیں دیں گے, ان کو معاشرے میں یہ کبھی بھی فعال اور امپورٹنٹ شہری بن کے نہیں آئیں گے. اور اس وقت تک کبھی بھی آپ یہ تصور نہ کریں کہ آپ کبھی ترقی کریں. جی ایڈوکیٹ صاحبہ, آپ نے جو اسلام کی بات کی, قرآن کی بات کی, تو یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے, کیا وہ اسلام کے روح سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دوسرا, کیا ایک کلیئر میسج ہے یا اس میں ایمبیگوٹی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو الفاظ ہیں نا, الفاظ کا چناؤ شاید اس میں غلط ہے, کہ مطلب اٹس ناٹ ساؤنڈز ویل کہ بھئی ایسی بات کی جائے. لیکن اگر اس کے پیچھے اگر یہ مقصد ہے کہ میں اپنی مرضی سے لباس پہنوں گی, میں اپنی مرضی سے جو ہے آزادانہ پھروں گی, تو نو. اسلام میں مطلب ہماری اخلاقیات سب سے میٹر کرتی ہیں. لیکن اگر اس کا یہ مقصد ہو کہ میری بھی اپنی مرضی ہے, کہ میں اپنی مرضی سے جو مجھے رائٹ آف چوائس دیا جائے, مجھے میری مرضی کے بغیر کسی کے نکاح میں نہ دیا جائے, میری مرضی کے بغیر مجھے جو ہے وہ کوئی اور معاملات نہ ہو, تو پھر دس از گڈ. لیکن اگر اس کا یہ مقصد ہو کہ میں اپنی مرضی سے گھوموں پھروں آزادی سے, تو ہمارے معاشرے میں کچھ اخلاقیات ہیں, اس کے پیرامیٹرز کو ہم اس کے باہر نہیں جا سکتے. لیکن اگر اس کا تعلق حقوق سے ہے کہ میرے حقوق جو ہے وہ میری مرضی ہیں, میرے جو ہے اس میں کوئی مجھے ڈپرائیو نہیں کر سکتا, تو دین اٹس ویری بیڈ. تو اس میں 2 معنی آپ خود لے رہی ہیں نا, تو مثلا کون سا معنی ہے, لوگ کون سا لے رہے ہیں؟ بات یہ ہے نا کہ یہ ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں نا, اس میں شاید یہ الفاظ جو ہے نا, یہ شاید جو ہے وہ اتنا لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر اس کی تھیم جو ہے اگر اس کو ایلیبریٹ کر دیا جائے نا, تو پھر بات ہوگی نا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم یورپ سٹائل میں اور آزادانہ پھریں, ہمارے جو خاندانی اور جو ہماری معاشرے کی جو ایک بیریئرز ہیں اس کو کراس نہیں کریں, لیکن جو اس کے رائٹس ہیں اس کو سے بھی ڈپرائیو نہ کیا جائے.